بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک صاحب حیثیت شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہم آپ، اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس زمین کو نذر کرتے ہیں اور اس کے بدلے مدینے کا جو فلاں باغ ہے ہمارا، وہ باغ ہمیں ان بچوں کے نام کیے دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس زمین کی، تو میں نذر کر دیتا ہوں اور ان بچوں کی حق تلفی نہ ہو، لہٰذا فلاں باغ بچوں کے نام کر دیتا ہوں. بات تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی غلط بات تو ہے نہیں اس میں. لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ بڑوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یتیموں کے مال پہ کوئی فیصلہ کر دے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس زمین کو قیمتاً لوں گا. اگر اس زمین کی قیمت مقرر کی جائے، اگر اس کی نیلامی کی جائے تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آپس میں صحابہ اکرام میں مشورہ ہوا تو یہ طے پایا کہ 10 دینار اس زمین کی قیمت ہونی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ 10 دینار اس کی قیمت ادا کی جائے، اور 10 دینار میں وہ زمین کا ٹکڑا لیا گیا جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے بازو پہ بھروسہ کرو، آؤ ہم خود مل کے اس مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. اور دنیا کے نقشے پہ سب سے پہلا آرکیٹیکٹ نمایاں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نقشہ بنایا. حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے شانوں پہ درخت کے موٹے موٹے تنے ہوتے تھے، بڑے بڑے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے تھے. آپ کا دامن، آپ کے کرتے کے دامن میں مٹی بھری ہوتی تھی. ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی سرمایہ دار کسی پروگرام کو بنائے تو اس کے چاہنے والے اسے کام نہیں کرنے دیتے، اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو حکم دے دیا، اب تو یہ سب ہیں کام کرنے والے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مساوات کے خلاف ہے، ہم اور تم برابر ہیں، ہم مل کے برابر سے کام کریں گے. ایسی اعلیٰ مرتبت شخصیت جسے دونوں جہان کا مالک کہا جاتا ہے، وہ کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. کندھوں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور بڑے بڑے درخت کے تنے ہیں، اور رجز کے اشعار گاتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے. اس زمانے میں پورے مدینے شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، اس زمانے میں پورے مدینے شہر کی آبادی جتنے حصے میں تھی، آج اتنے حصے میں صرف مسجد نبوی ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ مدینے پاک پہنچ جائیں، اپنے کمرے پہ پہنچ جائیں، غسل کر کے نہا کے صاف کپڑے پہن کے، نئے ہوں تو اچھا ہے ورنہ صاف ہوں، خوشبو لگا کے جب آپ اپنے کمرے سے مسجد نبوی کی طرف چلیں، ادب اور احترام لازم ہے. ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، ہر راہ کو دیکھیے الفت کی نظر سے، شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے. اس جگہ پر آج آپ کی قسمت آپ کو لے آئی ہے کہ جہاں دیدار عام تھا ان کا ایک زمانہ تھا. آج بے بسی کے عالم میں امت مسلمہ کی نگاہیں جس چہرہ مبارک کو ڈھونڈتی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ دیدار عام تھا. مسجد نبوی کی جب تعمیر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک تو چونکہ اندازے سے نماز کا وقت جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا، تو جب وقت ہوتا تھا تو نمازیں لوگ پڑھنے لگتے تھے. لیکن اب جب مدینے پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی اور مسجد سے ملے ہوئے 2 حجرے آپ نے اپنے قیام کے لیے بنائے، یہ طے ہو گیا کہ اب یہیں آپ تشریف فرما ہوں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. آج مسلم علاقوں میں جب 5 وقت کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو تقریباً ہر گھر میں الگ الگ کئی مسجدوں کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے. لیکن ہم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک کان سے اذان کی آواز سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تاریخ اسلام کا وہ لمحہ یاد کیجیے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سوال یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا. اس موقع پر الگ الگ لوگوں نے اپنی باتیں کہیں. جب نماز کا وقت ہو تو آگ جلائی جائے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا کہ ڈھول بجایا جائے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. سب نے اس زمانے میں جو چلن چلتا تھا اس کے اعتبار سے الگ الگ مذہب کے جو لوگ کرتے تھے وہ باتیں بتائیں، لیکن آپ نے اس وقت کسی بات کو پسند نہیں کیا. تو جب اس وقت کوئی بات طے نہیں ہوئی تو یہ طے ہوا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں،
جب نماز کا وقت ہو تو مدینے کی ان گلیوں میں جہاں اہل ایمان بستے ہیں الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگائیں۔ تو حضرت بلال کا یہ معمول ہوا کہ اس وقت کے بعد سے جو نماز کا وقت ہوتا تو وہ مدینے کی گلیوں میں جاتے اور الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگاتے کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس بات کو 2 یا 3 دن گزرے تھے، صرف 2 یا 3 دن گزرے تھے، فجر کی نماز سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن زید انصاری اور فاروق اعظم فجر کی نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں تیز قدموں کے ساتھ۔ عبداللہ ابن زید انصاری اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا کہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ تو اس ناقوس بیچنے والے نے پوچھا کہ تم یہ کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن زید انصاری نے کہا کہ ہم اسے بجا کے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ یہ موقع تھا کہ اس ناقوس بیچنے والے نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے کوئی بہتر صورت نہ بتاؤں؟ اور پھر اس نے پورے کلمات اذان سنا دی۔ یہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ، بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ اور اس خواب کے واقعے کے دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذان کے یہی کلمات لے کے آئے، اور اس دن یہ طے ہو گیا کہ قیامت تک مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان کے یہ الفاظ ہوں گے۔ اور اس وقت یہ ہوا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں، ان کو اذان کے کلمات یاد کرا دیے جائیں۔ عبداللہ ابن زید انصاری سے یہ حکم دیا گیا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت بلال اللہ کے رسول کے حکم پہ مسجد نبوی کی دیوار پہ کھڑے ہوئے، اور پہلی مرتبہ مؤذن بارگاہ نبوی کی زبان سے اذان کے کلمات فضاؤں میں گونجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یعنی اذان دینے والے کا، مؤذن کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ 1400 اور 1500 روپے میں ہم مؤذن کی تنخواہ پہ اس کو رکھتے ہیں، اور اس میں یہ رہتا ہے کہ مسجد کی صفائی بھی تمہیں کو کرنی ہے۔ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات یا نہیں ہے؟ جس کے مرتبے کی انتہا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہم میں سب سے الگ دکھ رہا ہوگا، اس کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، چہرے چمک رہے ہوں گے، دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ ارے یہ اذان دینے والے آ رہے ہیں، مؤذن آ رہے ہیں۔ وہ 1400 اور 1500 روپے کی تنخواہ پہ مسجدوں میں کام کر رہے ہیں، اور اگر صفائی پراپر نہ کریں تو امام صاحب کی یا متولی صاحب کی ڈانٹ سنتے ہیں کہ اگلے مہینے سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ ہم صرف آج برائی میں حسکا کرتے ہیں، اس وقت اچھائی میں حسکا ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت اور فضیلت بتائی کہ اذان دینے والوں کا یہ مرتبہ ہوگا، تو کئی صحابیوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے۔ حضرت بلال کی قسمت میں یہ آیا کہ وہ زندگی میں اذان دیں گے اور ہم اذان سے محروم رہیں گے۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے الفاظ جب تمہارے کانوں میں سنائی دیں، یعنی مؤذن کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو جب مؤذن کے الفاظ مکمل ہو جائیں تو سننے والے اس کو دہراتے جائیں۔ جب سننے والے دہراتے جائیں گے تو وہ بھی اسی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اتنی آسانی سے اعمال کی کمائی، کسی چیز کی کمائی دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہاں فری میں سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ تم کچھ تو ایسا کر دو کہ مجھے بخشنے کے لیے، مغفرت کے لیے کوئی ذریعہ مل جائے۔ بھئی یہ بھی تو ترتیب بن سکتی تھی کہ ایک دن یہ اذان دیں گے، ایک دن یہ دیں گے، ایک دن یہ دیں گے۔ سارے صحابی اللہ کو عزیز تھے، اللہ کے رسول کو عزیز تھے، لیکن آپ نے امت کے لیے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز تمہارے کان میں آئے تو مؤذن کے الفاظوں کو تم دہراؤ، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اذان اس طرح سے شروع ہوئی، اور اس اذان کی شروعات کے 10 یا 12 دن کے بعد تاریخ میں ایک چیز کا اضافہ اور ہونا تھا۔ حضرت بلال کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کی دیوار سے اترتے اور اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے،
اور چند لمحوں میں اللہ کے نبی اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لاتے. حضرت بلال پروٹوکول کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں آتے اور یوں جماعت ہوتی. چند روز گزرے ہوں گے اذان کے بعد کہ ایک دن حضرت بلال فجر کی اذان کے بعد دیوار سے اتر کے اللہ کے نبی کے حجرہ مبارک کے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور جتنے وقفے میں جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے تھے اس سے کچھ زیادہ کا وقت گزرا. حضرت بلال کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمام مشکلوں پریشانیوں سے جو ذہنی تناؤ رہتا ہے، جو الجھن رہتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، ابھی نیند نہ کھلی ہو اور نماز قضا ہو جائے. یہ بڑا اچھا خیال تھا کہ اللہ کے نبی کی نماز نہ قضا ہو. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہوتا حضرت بلال کی جگہ پہ تو ہم لوگ وہیں سے آواز دیتے یا رسول اللہ آ جائیے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، نماز قضا ہو جائے گی. وہاں لمحہ لمحہ احترام لازم تھا. وہاں یہ پتا تھا کہ ہم کس عظیم شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں. لہٰذا ادباً احتراماً حجرہ مبارک کے باہر انتظار کرنے کے بعد حضرت بلال کی زبان سے اچانک نکلا الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر ہے نماز. ابھی یہ جملہ ادا ہو ہی رہا تھا کہ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں. حضرت بلال کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں اس فقرے کو بھی شامل کر لو. اب قیامت تک اذان کے الفاظ میں کسی کو پھیر بدل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے.